الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واہ والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت باب میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً الفتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، باواز بلند پر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی شرکت کو اس بزم نور میں قبول فرمائے، اور ایسے ہی اللہ ہمیں ہر قسم کی برائی کو چھوڑ کر کے اچھی مجلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ چاہوں گا کہ بہت لمبی گفتگو نہیں ہوگی، بس تھوڑی دیر اگر آپ برداشت کر لیں اور محبت سے اپنی جگہ بیٹھیں، بہت لمبی تقریر نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں موقع کی نزاکت کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں۔ کبھی 2 گھنٹے بھی تقریر ہوتی ہے، کبھی آدھے گھنٹے میں بھی اپنی بات پوری کی جاتی ہے، کبھی کبھی 20 منٹ میں بھی اپنی گفتگو سمیٹی جاتی ہے۔ بس یہی میں آپ سے چاہوں گا کہ تھوڑی دیر آپ جہاں ہیں ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نہ کسی خطاب کی غرض سے، صرف یہ سوچیں کہ جب رات بڑی ہوتی ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے، حصول نیکی کی نیت سے، عبادت کی نیت سے آپ بیٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور بھی ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اور نقیب اعظم ہندوستان اکبر سمنانی صاحب، شاعر اعظم ہندوستان نادر جمالی صاحب، شاعر اہل سنت منشاد ماہر، اشرف حمزہ وغیرہ جن کے نام میں نہیں جانتا ہوں، یہ تمام تر لوگ روزانہ جلسہ کرتے ہیں، یعنی تقریباً روزانہ جلسہ کرتے ہیں۔ آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ تھک جاتے، سستی کا احساس ان لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ روزانہ جلسہ کرنے کے بعد بھی اسی انرجی کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی یعنی چستی کے ساتھ آپ کے سامنے میں آ کے اپنا کلام پیش کرتے ہیں، اپنی نظامت اور اپنی خطابت کو آپ کے سامنے میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں تو روزانہ جلسہ نہیں ہوتا، میں کمیٹی کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی آپ کے گاؤں میں تو روزانہ جلسہ نہیں ہوتا، کبھی سال میں، کبھی 6 مہینے میں کوئی خطیب آئے، کوئی بھی بولنے والا نہیں، ایک مجاز بنا لے کہ آج کی رات ہم نے مصطفیٰ کے نام کر دیا۔ اگر آپ نے یہ مجاز بنا لیا تو جو آپ محنت کرتے ہیں دعا کی صورت میں وہ مزدوری اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ یہ ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم تھکے ماندے ہیں، روزانہ جلسہ کرتے ہیں، آپ تو پوری رات کے لیے ہی انتظام کیا۔ یہ چیز ہمیشہ ہر لوگ یاد رکھیں، بڑی محبت کے ساتھ بیٹھیں اور دعا کی صورت میں جو مزدوری ملتی ہے اس کو لے کر کے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک اچھا پیغام اور ایک اچھا میسیج لوگوں کے پاس جائے گا کہ وہاں کے لوگ محبت کے ساتھ جلسہ سجاتے بھی ہیں اور پھر محبت کے ساتھ اختتام کرتے، دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع ہے، 12 بجے کے بعد ہم اسے 100-200 میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دعا کی صورت میں جو مزدوری ملتی ہے وہ لے کے جانا چاہیے۔ آج ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ جب تک دل کے حالات نہیں بدلیں گے تو آپ کے حالات نہیں بدلنے والے۔ جب آپ اپنے دل کے حالات کو بدلیں گے اللہ آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محبت کام آنے والی ہے، اس لیے کہ دنیا دار سے جب محبت کی جاتی ہے تو اس میں دھوکہ ملتا ہے، اس میں دغا ملتا ہے، اس میں یا اس محبت میں پاسداری نہیں ہوتی۔ لیکن جب اللہ والوں سے محبت کی جاتی ہے، مثال کے طور پر غوث اعظم سے محبت کی جاتی ہے، غریب نواز سے محبت کی جاتی ہے، یا محبوب الہی سے محبت کی جاتی ہے، یا مخدوم پاک سے محبت کی جاتی ہے، یا اعلیٰ حضرت سرکار سے محبت
کی جاتی ہے، یہ اس محبت میں کوئی دغا نہیں، اس محبت میں کوئی خیانت نہیں، بلکہ اس محبت کا صلہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضور نے کیا کہا تھا 1400 سال پہلے سرکار دو جہاں نے فرمایا، حضور کہتے ہیں کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے۔ رات کے اس پہر یہاں بیٹھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ ہم کسی تقریر کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہم ابھی کسی زوردار خطاب کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فقط غوث اعظم کے روحانی فیض سے مالا مال ہونے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ محبت کام آتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے میدان قیامت میں وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج ہم بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر سے محبت فرماتے ہیں، آج ہم ان کی محبت کا اظہار فرماتے ہیں، آج ہم ان کی محبت کی بات کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی میں یہ تو پیروں کے پیر ہے، لیکن جو ان سے سلسلے کا پیر ہوتا ہے اس پیر کا جب جواب نہیں تو پیروں کے پیر کا کیا جواب ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی میں پیر وہ ہوتا ہے جو اپنا کیڈر اور اپنا دیوانہ آپ کو نہ بنائے، بلکہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ اور اسلام کا کیڈر آپ کو بنا دے، اسی کو حقیقت میں پیر کہا جاتا ہے۔ میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ ہم گئے تھے، نادر بھائی بھی ہمارے ساتھ میں، وہ پیر صاحب رات بھر قصیدہ خوانی کرواتے رہے۔ کبھی اپنی قصیدہ خوانی کرنا، رات کے اس لمحے میں کچھ ضروری بات آپ مجھ سے سن لیں، اپنی قصیدہ خوانی، اپنے بیٹے کی قصیدہ خوانی، اپنے گھر والوں کی قصیدہ خوانی۔ اس نے کہا کہ ایک جوان خطیب جو قوم کو پیغام دینا چاہتا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس کی تقریر ہو جانی چاہیے، تو کیا کہا کہ ارے جلسہ ہی خراب ہو جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیر ہو کیسا، پیر ہو فخر ازہر تاج الشریعہ جیسا، یعنی پیر کیسا ہو، پیر ہو فخر ازہر تاج الشریعہ جیسا پیر ہو۔ میں نے کئی بزرگوں سے سنا ہے کہ سرکار تاج الشریعہ کے سامنے میں جب جلسے میں کھڑے ہو کر کے کوئی نقیب یا کوئی خطیب یا کوئی شاعر سرکار تاج الشریعہ کی شان میں گفتگو کرنے لگتا یا ان کی شان میں کلام پڑھنے لگتا تو آپ روکتے ہوئے کہتے تھے کہ میری عظمت مت بیان کر، بلکہ سرکار کی عظمت کو بیان کر، اور کہہ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جو ڈپلیکیٹ پیر ہوگا وہی نادر جمالی کو کہے گا کہ تقریر کی ضرورت نہیں، جو اصلی پیر ہوگا وہ کہے گا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یعنی جو اوریجنل پیر ہوگا کہ وہ کہے گا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا وعدے کے مطابق، وہی ہے سرکار یعنی تاج الشریعہ۔ یہ کون ہے تاج الشریعہ؟ یہ تاج الشریعہ وہ کس کے پوتے ہیں، کس کے پر پوتے ہیں؟ شیخ پنجاب جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، اس نے سرکار غوث اعظم کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ حضور اس وقت اس زمین پر آپ کا نائب اور آپ کا جانشین کون ہے؟ یہ شیخ پنجاب نے کس سے پوچھا تھا؟ جس بڑے پیر کی محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، جس بڑے دستگیر کی محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، جس کو اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا، جو علل اعلان ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام غائب اور حاضر ولیوں کی گردن پہ رکھا گیا ہے۔ اور کہا کسی بزرگ نے یہ غوث پاک نے خود نہ فرمایا بلکہ اللہ نے اس کو اس بات کی اجازت دی، تب غوث اعظم نے یہ فرمایا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہی بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر سے شیخ پنجاب نے پوچھا تھا کہ حضور اس وقت آپ کا نائب، اس وقت آپ کا جانشین اس دنیا میں کون ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ تیرے ہی ہندوستان میں بریلی میں مولانا احمد رضا خان وہ میرا نائب ہے اس وقت، وہ میرا جانشین ہے اس وقت، اسی کے پر پوتے جس کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ میں اپنی گواہی آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ آج غوث اعظم کی کرامت کو رکھنا چاہتے ہیں، آیا ہے کتابوں میں کہ الاستقامت و فوق الکرامت، کرامت سے بڑھ کے استقامت ہے۔ کرامت تو ایک یعنی حصہ ہے، لیکن استقامت جس نے دنیا کی تقدیر بدل ڈالی ہے، استقامت جس نے اسلام کی گلشن کو گلزار بنا دیا، استقامت جس نے کروڑ لوگوں کو توبہ
کر کے یعنی اس کو سچا پکا مسلمان بنا دیا۔ غوث اعظم نکلے تھے گھر سے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر کے، ماں میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بغداد جانا چاہتا۔ تو والدہ نے کیا کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ غوث پاک آئے، ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے پہ حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ روزانہ سنتے، لیکن اس سے جو نور ملتا ہے اس کا ایک قطرہ بھی ہم نے لیا ہوتا تو ہماری زندگی روشن ہو گئی ہوتی۔ ماں نے کہا تھا یعنی جوانی کے زمانے میں، ابھی آپ نے علل اعلان یہ نہ کہا ہے کہ قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، لیکن غوث پاک یعنی آتے ہیں، آپ کے قافلے پہ حملہ ہوا اور سامان لوٹ گیا، لیکن آپ کا قدم یعنی کبھی ہلا نہیں کہ آپ کا قدم استقامت پہ جمع رہا۔ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، لوگوں کے سامان چھین لیے، لوگوں کے سارے سامان چھین لیے، اور لوگ ڈاکوؤں سے اپنے سامان کو بچاتے۔ بڑے پیر دستگیر سے کسی نے پوچھا تھا، اے جوان کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور شریعت اجازت بھی دیتی ہے کہ اپنی جان اور اپنے مال کو بچانے کے لیے تم بہانہ کر سکتے ہو، لیکن غوث اعظم کی استقامت کو دیکھیں۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میری صدری میں 40 دینار یا درہم رکھے ہوئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، اس کو یقین نہیں آیا۔ میری ماں اور بہن یہاں بیٹھی ہوئی ہے، میں کچھ خطاب ان کے لیے بھی ضرور کر کے جاؤں گا۔ غوث اعظم کی ماں نے نصیحت کیا تھا، ماں جب ہو لاجواب تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، باپ جب ہو لاجواب تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے۔ میری ماں اور بہن، میں آپ کے لیے بھی کچھ ضروری چیزیں آج بتا کر کے جاؤں گا۔ جب وہاں سارے سامان لوٹ لیے گئے، لیکن بڑے پیر ابھی نوجوان ہیں، آپ کا قدم ہلا نہیں ہے، بلکہ آپ کا قدم تو جمع ہوا ہے، آپ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس بھی 40 دینار ہے۔ وہ حیران ہوتا کہ لوگ مال چھپاتے، یہ کہتا کہ 40 دینار۔ کہا کہاں ہے؟ چل میرے سردار کے پاس۔ سردار کے پاس گیا، کہا کہ جوان کہتا میرے پاس دینار ہے۔ کہا کہ کہاں تیرے پاس دینار؟ کہا میری صدری میں سیل دی گئی ہے وہ دینار۔ جیسے ہی صدری کو چاک کیا گیا، یہ بات عام ہے لیکن اس سے جو نور ملتا ہے آج تک آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ واقعی میں بڑے پیر دستگیر کہ وہ دینار نکل آئے، کہا کہ لوگ تو اپنا مال چھپاتے ہیں، لیکن تم نے اپنا مال کیسے ظاہر کیا؟ بڑے پیر نے کہا تھا کہ میں گھر سے نکلتے وقت اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، عبدالقادر کبھی بھی جھوٹ کے قریب نہیں جائے گا۔ تو غوث اعظم کے اس استقامت نے ان رہزنوں اور ان ڈاکوؤں کے دل کو ایسا ہلا دیا۔ ڈاکو کہتا ہے کہ عبدالقادر تم کو اپنی ماں کا وعدہ یاد ہے، ہم کو اپنے رب کا وعدہ یاد نہیں۔ توبہ پڑھ کر کے صحیح راستے پہ آ کے ولی بن جاتا ہے، تو جو کام کرامت سے نہیں ہوتا وہ کام استقامت سے ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! یعنی جو کام کرامت سے نہیں ہوتا۔ دھیرے سے بولیے، کوئی سن لے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ اکبر! نعرہ زور سے لگا یہ نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت علامہ غلام غوث رضا صاحب قبلہ مرکزی۔ یعنی جو کام کرامت سے نہیں ہوتا وہ کام استقامت سے ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم کے استقامت نے ہی ان کو توبہ کرنے پہ مجبور کیا، یا اور کوئی بات نہیں، آپ کے استقامت نے ان کو توبہ کرنے پہ مجبور کیا۔ رہزن تھے، ڈاکو تھے، توبہ کر کے ایسے بنے کہ اپنے وقت کے ولی بن گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استقامت بہت ضروری ہے۔ تو سرکار تاج الشریعہ جب بھی رضا جامع مسجد سے باہر نکلتے تھے، میں اپنے آنکھوں کی دیکھی ہوئی گواہی میں آپ کو سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی آپ رضا جامع مسجد سے باہر نکلتے تو لوگ آپ کو گھیر لیتے، چاہتے کہ آپ کے قدم کو چوم لوں، آپ کے یعنی ہاتھوں کو بوسہ دے دوں، لیکن سرکار تاج الشریعہ پوچھتے تھے کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ میرا ہاتھ چوم لے، میرے پاؤں چوم لے، لیکن ان لوگوں سے یہ پوچھو کہ یہ لوگ ماں باپ کے قدم چومتے ہیں یا نہیں چومتے ہیں۔ کیا کہا سرکار تاج الشریعہ نے؟ اس لیے میں کہتا ہوں جو ڈپلیکیٹ پیر ہوگا وہ اپنی قصیدہ خوانی کروائے گا اور نادی جہانی سے کہے گا کہ تقریر کیوں کرواتے ہو۔ جو واقعی میں پیر ہوگا وہ اپنا نہیں مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دے گا، وہ دین کا دیوانہ بنا دے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار بنا دے گا۔ کیا کہا سرکار تاج الشریعہ نے کہ ان لوگوں سے یہ پوچھو کہ یہ لوگ اپنے ماں باپ کے قدم چومتے ہیں یا نہ چومتے ہیں۔ یہ آپ نے تعلیم وہاں فرمائی۔
کہا کہ پہلے اپنے ماں باپ کے قدم چوم پھر اختر رضا کے قدم کو چومنا. یعنی بریلی سے ایک مجاز اور تاج الشریعہ نے ایک پیغام دے دیا کہ تم چلے جاؤ دیوا پنڈوا مہرارا، لیکن تیرا پہلا پیر تیرے گھر میں رہا کرتا ہے. یعنی تیرا پہلا پیر نہ دیوا میں رہتا ہے، نہ کلیر میں رہتا ہے، نہ نظام الدین میں رہتا ہے، نہ بغداد میں رہتا ہے، نہ اجمیری معاملہ میں رہتا ہے، نہ بریلی میں رہتا ہے. تیرا پہلا پیر ماں باپ کی صورت میں گھر میں رہا کرتا ہے. اگر تیرا پہلا پیر راضی ہوگا تو بغداد کا فیضان تیرے اوپر ہوگا، دیوا کا فیضان تیرے اوپر ہوگا، غریب نواز کا فیضان تیرے اوپر ہوگا، نظام الدین اولیاء کا فیضان تیرے اوپر ہوگا، مخدوم بہاری کا فیضان تیرے اوپر ہوگا، یعنی اعلیٰ حضرت کا فیضان تیرے اوپر ہوگا. حضور نے کہا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں رکھتی ہے. جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو غوث اعظم بھی راضی ہوتے ہیں، غریب نواز بھی راضی ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول بھی راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم مسلک اعلی حضرت. بس چند باتیں اور آپ یعنی نصیحت کے طور پہ اپنے دامن میں لے کر کے رات کے آخری حصے میں چلے جائیں. پہلا پیر گھر میں ہوتے ہیں ماں باپ کی صورت میں. ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو آپ کا کوئی بھی کام کارگر نہیں ہونے والا ہے. آپ کی عبادتیں لٹکی رہیں گی یہاں تک آپ اپنے ماں باپ کو راضی کر دیں، ان کو خوش کر لیا کر لیں. ماں باپ راضی ہیں تو ہر دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے، یعنی ہر راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے. یہی بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر ہیں، ان کے تعلق سے کتابوں میں آیا ہے. آپ کی ماں فرماتی ہے جس غوث اعظم کی مجلس سجائے ہوئے ہم یہاں بیٹھے، یہاں کیا پوری دنیا میں لوگ اس کی مجلس سجائے ہوئے ہیں. جنات بھی بے شمار غوث اعظم کے مرید ہیں، وہ ان کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں. یہ بڑے پیر ایسے ہیں جس کا تذکرہ صرف زمین پہ نہیں ہوتا، بڑے پیر کا تذکرہ وہ آسمان کی بلندیوں پہ ہوا کرتا ہے. یعنی بڑے پیر کا تذکرہ ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہی بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر ہیں جن کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب عبد القادر چھوٹا تھا تو میرے ساتھ سویا کرتا تھا، اور جب میرے ساتھ سوتا تھا تو آدھی رات گزرتی تھی. میں اپنی ماں اور بہن سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنا کردار بلند کر لو. اسلام نے تم کو بڑی عزت دی ہے، اسلام نے تم کو اتنی عزت دی ہے کہ دنیا میں کسی نے اتنی عزت نہیں دی ہے. یہ صرف میری کتاب تو کہتی ہے. ہندوستان کا ایک دانشور جس کو ڈاکٹر رام کرشن راؤ کہا جاتا ہے، اس نے اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد، پیغمبر اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد ڈاکٹر رام کرشن راؤ نے کہا تھا کہ میں اسلام کے پیغمبر کی زندگی کو پڑھ کر کے دنگ رہ جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ برطانیہ ڈیموکریسی کا کیندر ہے، ڈیموکریسی کا کیندر ہے، لیکن برطانیہ نے یعنی بیٹی کے تعلق سے جو قانون بنایا تھا وہ 1881 میں بنایا تھا کہ باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کو بھی حصہ دیا جانا چاہیے، لیکن قربان جانا چاہیے اسلام کے پیغمبر پر. جس وقت نہ پڑھانے کا کوئی ماحول، جس وقت انسان کے اندر انسانیت تک موجود نہیں تھی، لوگ کو کاٹنے دوڑتے تھے. شراب عام، جوا عام، زنا عام، قتل و غارت گری عام. اس وقت اسلام کے پیغمبر نے عرب کے ریگستان میں ایک شاندار یہ عمل انسان کو عطا کرتے ہوئے کہا تھا کہ جیسے بیٹا یعنی تیری اولاد ہے اسی طریقے سے بیٹی بھی تیری اولاد ہے. اسلام کے پیغمبر نے کہا تھا کہ بیٹے کو اگر باپ کی پراپرٹی میں حصہ دیا جائے گا تو بیٹی کو بھی باپ کی پراپرٹی میں حصہ دیا جائے گا. وہ ڈاکٹر رام کرشن راؤ کہتے ہیں کہ جہاں دنیا آج اس نتیجے پہ پہنچی ہے، اسلام کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے لوگوں کو بیٹے کے مان اور سمان اور اس کے حصے کی بات لوگوں تک پہنچائی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تجھ کو عزت نہ کسی نیتا نے دیا ہے، تجھ کو عزت نہ کسی نیوٹن نے دیا ہے، تجھ کو عزت دنیا کے کسی رہنما نے نہیں دیا ہے، عزت مصطفیٰ جان رحمت نے دیا. اور اتنی عزت دی کہ حضور کہتے ہیں کہ بیٹی اللہ کی دیوی رحمت کا نام ہے. اتنی عزت دی کہ حضور کہتے ہیں کہ بیوی تو شوہر کے لیے آدھا ایمان ہے. اتنی عزت دی کہ حضور کہتے ہیں کہ بہن بھائی کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اتنی عزت دی کہ حضور کہتے ہیں ماں کے تعلق سے الجنت و تحت اقدام
تمام الامہات جنت ماں کے قدم کے نیچے میں ہے۔ سرکار نے بیٹی کو رحمت بتایا، بیوی کو آدھا ایمان بتایا، یعنی بہن کو جنت میں جانے کا ذریعہ بتایا، ماں کے قدم کے نیچے میں یعنی ماں کے قدم کے نیچے میں جنت بتا دیا۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہن سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم دوسروں کی غلامی مت کر، فیشن کے دور میں جو لوگ جیتی ہیں جینے دے، تم کنیز عائشہ بن کر کے اپنی زندگی گزارنا، تم کنیز فاطمہ بن کر کے اپنی زندگی گزارنا، تم کنیز ام ماہنور بن کر کے اپنی زندگی گزارنا، تم کنیز ام الخیر بن کر کے اپنی زندگی گزارنا۔ قسم ہے خدا کی اگر تم یہ بن کر کے زندگی گزارو گی، دنیا اگر تیری ٹوٹی پھوٹی ہو لیکن مرنے کے بعد تیرا عقبہ سنور جائے گا اور جنت یعنی میں تیرے لیے جگہ ہو جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ جب اچھے ہوتے ہیں تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے۔ تم شکایت کرتی ہو کہ میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا ہے، میرا بیٹا میری تعظیم نہیں کرتا، کہاں سے وہ تعظیم کرے گا، کہاں سے وہ تیری عزت کرے گا؟ نہیں کہا تھا یعنی بابا فرید الدین کن شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں نے کیا کہا تھا؟ بابا فرید الدین کن شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آ کر کے اپنی ماں سے کہتے ہیں اے میری ماں، تیرے بیٹے کے چہرے میں اللہ نے وہ کمال رکھا ہے کہ تیرا بیٹا جس علاقے سے گزرتا ہے، جس وادی سے گزرتا ہے، جس گلی سے گزرتا ہے، تیرے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام کا دیوانہ ہو جاتے ہیں، اسلام کا کیڈر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی ماں نے کیا کہا تھا؟ یہ جملہ میری ماں اور بہن کے لیے ہے کہ ان کی ماں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ بیٹا یہ تیرے چہرے کا کمال نہیں، یہ تو تیری ماں کی تربیت کا کمال ہے کہ اللہ نے تجھ کو یہ مقام اور منصب عطا فرمایا۔ اس لیے کہ بیٹا میں نے کبھی بھی تم کو بلا وضو دودھ نہیں پلایا ہے، باوضو دودھ پلایا ہے۔ جب کیریکٹر ماں باپ کا اچھا ہو تو یعنی اولاد بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم کنیز فاطمہ بن جا، کنیز عائشہ بن جا۔ اسلام نے تم کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ ایک صحابیہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی ہے جس کو اسما بنت یزید کہا جاتا ہے، وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ آج میں کئی عورتوں کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے آئی ہوں، ان کی طرف سے میں آئی ہوں کہ حضور میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، میری ماں اور بہن ذرا غور سے ان کو سنیں۔ اسما بنت یزید نے آ کر کے کہا سرکار کئی عورتوں کی طرف سے میں آج نمائندگی کرنے کے لیے آئی ہوں، میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کون سا سوال؟ کہا کہ یا رسول اللہ مرد تو جہاد کرتے ہیں، مرد تو یعنی دیگر کام کرتے ہیں یا رسول اللہ، مرد جہاد میں جاتے ہیں، مرد عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، مرد دیگر کام کرتے ہیں، عورتوں کے اوپر پردہ لازم قرار دیا گیا ہے، ہم جہاد میں نہیں جا سکتی، ہمارے اوپر عیدین کی نماز نہیں ہے، ہمارے اوپر جمعہ کی نماز نہیں ہے، مرد تو ہم سے نیکی میں آگے بڑھ جائیں گی۔ میری ماں اور بہن ذرا آپ غور سے سنیں، کل کی ماں یہ فکر کرتی تھی کہ ہماری نیکیاں کیسے بڑھ جائیں، آج کی ماں یہ فکر کرتی ہے کہ یعنی ہم فیشن میں کیسے آگے بن جائیں۔ آج فیشن کا مقابلہ ہوتا ہے، کل کی مائیں تلاوت کا مقابلہ کرتی تھی، عبادت کا مقابلہ کرتی تھی، اپنی نیکیوں کے تعلق سے فکر مند رہتی تھی۔ اسما بنت یزید نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ مرد تو آگے بڑھ جائیں گے جو کہ وہ عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ تو جہاد کرتے ہیں۔ حضور کے اس جملے کو سنیے اور آپ اپنی قسمت میں ناز کیجئے کہ پیغمبر اسلام نے کیا مقام آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک کہا تھا سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان وہ ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس عورت کا سوال دیکھو کتنا اچھا ہے، اور مجھ کو یہ اچھا لگا کہ یہ اپنے دین کے تعلق سے فکر مند ہے، یہ اپنی آخرت کے تعلق سے فکر مند ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ تم مت گھبراؤ، تم اپنے گھر میں رہ کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرو، تم گھر میں رہ کر کے عبادت کرو، تم اپنے شوہر کا دل مت توڑو بلکہ اپنے شوہر کو خوش کر دیا کرو اپنی خدمت کے ذریعے اور اپنی محبت کے ذریعے، اپنی وفاداری کے ذریعے اپنے شوہر کو خوش کر دیا کرو۔ تیرے شوہر اگر عیدگاہ جاتے ہیں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تو تم اپنے شوہر کو تیار کر دینا۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تیری شوہر عیدگاہ کی طرف جائے تو تم جوتے لا کر کے ان کو دو، تم کپڑا لا کر کے ان کو دو، تم ان کو سرما لا کر کے ان کو دو، تم عطر لا کر کے ان کو دو۔ حضور کی حدیث یہ بتاتی ہے اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو تیار کر کے عیدگاہ بھیجے، اللہ جتنا ثواب شوہر کو دے گا اللہ اتنی ہی نیکی بیوی کو عطا فرما دے گا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔
زندہ باد زندہ باد. اس لیے میں اپنی ماں اور بہن کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے کیا فرمایا کہ تم اپنے شوہر کو تیار کر دو، اللہ اتنا ہی ثواب اور اتنی ہی نیکی تم کو دے گا جتنی نیکی کے عیدگاہ سے لوٹنے کے بعد ایک مرد کو ملتا ہے. یہ مقام مذہب اسلام نے آپ کو عطا فرمایا، اس لیے آپ اپنے مذہب پہ عمل کریں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ 10-12 سال سے ریپوٹیشن کتنے خراب ہیں. ہماری بچیاں جنت کا راستہ چھوڑ کر کے دوسروں کے ساتھ جہنم کا راستہ اختیار کر لیتی ہے، محبت کے نام پر، پیار کے نام پر، لو کے نام پر. یعنی یہ محبت جو جہنم لے جانے والی محبت ہے، یہ پیار جو کہ دنیا میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری لڑکیاں تو 2 مہینے کے بعد ان کا مرڈر ہو جاتا ہے. کوئی پھانسی پہ لٹکا دی جاتی ہے، کوئی جلا دی جاتی ہے، کوئی کاٹ کر کے دریا میں بہا دی جاتی ہے. کیا مطلب؟ نہ دنیا تیرے پاس رہی، دین تو تم نے پہلے ہی یعنی لٹا دیا. اس لیے میں اپنی ماں بہن کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہ مصمم ارادہ کر لو، میں فقیر کیوں نہ بن جاؤں لیکن میں کنیز فاطمہ بن کر کے اپنی زندگی گزاروں گی. مجھ کو دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، مجھ کو تو مصطفیٰ کی جنت چاہیے. اگر آپ نے یہ ارادہ بنا لیا، ہماری نسلیں بگڑے گی نہیں، ہماری نسلیں زبردی بھی نظر آئے گی، ہماری نسلوں کا کلیان ہو جائے گا، ہماری نسلیں بہتر ہوتی چلی جائے گی. اس لیے ماں کا رول نسل کو بہتر کرنے میں اہم ہوتا ہے. اس لیے کہ ماں زیادہ طور پر اپنے بچوں سے لگی رہتی ہے، ان کا وقت ان کے ساتھ اسپینڈ ہوتا رہتا ہے. اس لیے ماں اچھی ہوگی تو اولاد بھی اچھی ہوگی. بات دور نہ چلی جائے، میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے. بات چلی تھی کہ حضور تاج شریعہ نے کیا کہا تھا کہ کہہ ان لوگوں سے کہ یہ پہلے اپنے ماں باپ کے قدم کو چومیں، پھر اختر رضا کے قدم کو چومیں. اس کو اوریجنل پیر کہا جاتا ہے، اس کو اصلی پیر کہا جاتا ہے. جو رہے رضا جامع مسجد میں تو درس دے اسلام کا، جو رہے اگر افریقہ میں تو درس دے اسلام کا، جو رہے اگر امریکہ میں تو درس دے اسلام کا. اس لیے مجھ جیسا 1,00,000 مولوی کوئی کام نہیں کر پاتا ہے جو کام سرکار تاج شریعہ کے قدم مبارک کی وجہ سے ہو جاتا تھا. اس لیے کہ جو جیتا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے، اس کا پورا وجود مقبول ہو جاتا ہے، ہاتھ چہرہ مقبول ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ جب بھی قدم رکھ دیتے ہیں، یہی حال تھا سرکار تاج شریعہ کا. انڈیا کے کسی علاقے میں قدم رکھ رہے ہیں تو وہاں بھی توبہ کہ سنی سہی عقیدہ مسلمان بن جائیں، اور زمبابوے میں، افریقہ میں، آسٹریلیا میں اگر قدم رکھ دیں تو ڈاکٹر آپ کی صورت کو دیکھ کر کے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے. نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے اختر 1000 آنکھوں میں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے اختر 1000 آنکھوں میں. چلتے چلتے ایک آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار تاج شریعہ نے ماں باپ کی محبت کا پیغام بریلی شریف سے ہم کو دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ ماں کا مقام کتنا بلند ہے، ماں کس قدر آپ کے لیے کام کرتی ہے. ماں نرس کا کام آپ کے لیے کرتی ہے، ماں ڈاکٹر کا کام آپ کے لیے کرتی ہے، ماں دایا کا کام آپ کے لیے کرتی ہے، ماں میس میں کام آپ کے لیے کرتی ہے. یعنی آپ کے کپڑے کو دھلنا، نرس کا کام ماں کرتی ہے، کوئی اجرت نہیں مانگتی. ابھی آپ نے شاعر محترم سے سنا، ماں کھانا بنا کر کے دیتی ہے، میس میں کام کرتی، کوئی اجرت آپ سے نہیں مانگتی. ماں یعنی آپ کو اسکول جانے کے لیے پریپیئر کرتی ہے، یعنی کوئی اجرت آپ سے نہیں مانگتی. دودھ پلاتی ہے، دایا کا کام کرتی ہے، کوئی اجرت ماں نہیں مانگتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں کا احسان تو کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا ہے. عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحاب رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے میں کھڑا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک یمن سے جوان آیا، اس نے اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پہ لاد لیا. لادنے کے بعد اس نے خانہ کعبہ کے طواف کرائے. طواف کرانے کے بعد میرے سامنے میں کھڑا ہو گیا اور ان کے پاؤں میں بھی چھالے پڑ گئے، اس لیے کہ وہ سنگل نہیں ڈبل تھا. ان کے کاندھے پہ ان کی ماں بھی تھی اور ان کو طواف کرا رہا تھا اور اس کا بدن پسینے سے بھیگ گیا. کیا کہا اس نے؟ یمن سے آنے والے اس جوان نے کہا تھا کہ اے عبداللہ ابن عمر، آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پیٹھ پہ اٹھایا اور اس گرمی میں خانہ کعبہ کا طواف کرایا ہے. میرے قدم چور ہو گئے، میں پسینہ سے شرابور ہو گیا. کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر نے کیا فرمایا تھا؟ وہ جلیل القدر صاحب رسول کہتے ہیں کہ تم نے اپنی ماں کو ایک دن اٹھانے کا کام کیا، تیری ماں نے 9 ماہ تک تجھ کو شکم میں اٹھانے کا کام کیا ہے. ابھی تو ایک دن کا حساب برابر نہیں ہوا ہے، تم حق ادا نہیں کر سکتے. بہتر یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، اسی میں بھی دنیا بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے اور بزرگوں سے محبت کیجیے. غوث
پاک کی کرامت کو لوگ بیان کرتے ہیں، غوث پاک کی یعنی اس کرامت کو کم بیان کریں جس میں آپ نے مردے کو زندہ کیا، جس میں آپ نے کشتی کو یعنی باہر نکال دیا۔ غوث اعظم کی اس کرامت کو بیان کریں کہ غوث اعظم نے کس قدر لوگوں سے محبت فرمائی، کس قدر طالبان علوم نبویہ سے آپ نے محبت فرمائی، کس قدر ان کو پیار کی نظر سے دیکھا، کس قدر آپ نے دین کو زندگی بخش دی، کس قدر آپ نے اخلاق کا دریا بہا دیا۔ ولی وہ ہوتا ہے یعنی ہوا میں چلنے والا، پانی پہ تیرنے والا، یعنی آگ پہ چلنے والا، یہ ولی نہیں ہوتا بلکہ مصطفیٰ کی شریعت اور سنت کو زندہ کر دینے والا، اس کا آئینہ دار بن جانے والا، اس کا سراپا مجسمہ بن جانے والا۔ اس کی صبح دیکھے تو مدینے والے آقا یاد آئے، اس کی شام دیکھے تو مدینے والے آقا یاد آئے، اس کی گفتار سے مصطفیٰ کی گفتار کا پتہ چلے، ان کے کردار سے مصطفیٰ کے کردار کا پتہ چلے۔ نہیں سنا تھا آپ نے بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر ہم کو صحیح وقت پہ بیٹھاتے تو پھر تقریر شروع ہوتی، لیکن چلتے چلتے ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نہ کسی تلوار نہ کسی تشدد کی بنیاد پر، اسلام محبت کی بنیاد پر، اسلام کوالٹی کی بنیاد پر، اسلام حقانیت کی بنیاد پر، اسلام اچھائی کی بنیاد پر، اسلام ضرورت کی بنیاد پر، اسلام ضرورت کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ جب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو اسلام اپنے دامن میں اس کو ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، جب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اسلام اس کو راستہ دکھاتا ہے، جب دنیا یعنی دنیا جب تنزلی کے دہانے پہ آ جاتی ہے اسلام اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب میں یہودی رہا کرتا تھا، یعنی یہودی رہتا تھا، وہ پردیس چلا گیا، ان کے گھر بیوی تھی، بچے تھے، ایک شب بچے رونے لگتے ہیں، بایزید بسطامی کے کان میں یہ آواز جاتی ہے، آپ فجر کی نماز پڑھ کر کے آتے اپنے خادم کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ پتہ کر اس گھر سے رات کو رونے کی آواز کیوں آتی ہے۔ خادم نے آ کر کے کہا تھا کہ حضور وہ یہودی کا گھر ہے، یہودی کے گھر میں نہیں ہے، ان کے گھر کا آٹا ختم، یعنی ان کے گھر کے یعنی سامان ختم، ان کے گھر کا چراغ کا تیل ختم ہو گیا ہے، اندھیرے اور بھوک کی وجہ سے بچے روتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی، میں نے کہا تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جن کی صبح و شام دیکھنے کے بعد مصطفیٰ یاد آ جائے، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ولی وہ ہوتا ہے جن کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے، اور سچ میں امتی وہ ہوتا ہے جن کو دیکھنے کے بعد مصطفیٰ یاد آ جائے۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کیریکٹر کو ایسے بنائیں کہ آپ کو دیکھ کر کے دنیا کہے یہ مصطفیٰ کا غلام، مصطفیٰ کا دیوانہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جاتے ہیں، ان کے بعد آپ اپنے خادم کو بلا کر کے عصر کے وقت کہا کہ تم سامان لے کر کے آؤ، کوئی آٹا لے کے آیا یعنی دال لے کر کے آئے، طرح طرح کے سامان ان کے گھر بھجوا دیا گیا۔ حضرت بایزید بسطامی نے ان کا مذہب نہیں پوچھا تھا، میرے مذہب نے اس کا پیغام نہیں دیا ہے، میرے مذہب نے کہا ہے کہ پڑوس میں رہنے والا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ تیرا پڑوسی ہے، مومن کامل تب ہوگے جب اس کی ضرورت کو پوری کرو گے، یعنی مومن کامل تب تم ہوگے جب اس کی ضرورت کو پوری کرو گے۔ بایزید بسطامی کئی دنوں تک آیا ہے کتابوں میں کہ مہینوں تک، خیر اتنے دنوں تک آپ بھیجتے رہے۔ جب ان کا شوہر لوٹ کر کے آیا، آ کر کے اپنی بیوی سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے کہ میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، گھر کے سامان ختم ہو گئے ہوں گے یعنی تیل ختم ہو گیا ہوگا، بچے روتے ہوں گے۔ اس نے مسکرا کر کے کہا کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، پاس میں مسلمانوں کے بابا رہتے ہیں، اس نے وہ شام کے وقت میں سارا سامان مجھ کو بھیج دیا کرتا تھا۔ اتنا سننا تھا، وہ کہتا ہے کہ آج تو اپنوں کے لیے نہیں کرتا ہے، آج حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا یعنی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا دو بھائی ایک آنگن میں نہیں رہ سکتا، ٹٹی لگا لیتا ہے یا تو بونڈری بال کر لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی پسماندگی کا عالم ہے۔ محبت نہیں ہوگی تو مضبوط کیسے ہوگے، اتفاق نہیں ہوگا تو مضبوط کیسے ہوگے، اتحاد نہیں تو مضبوط کیسے ہوگے۔ تیرے پیغمبر نے محبت کا پاٹ پڑھایا تھا، آج تم اس سے جلتے ہو کہ وہ گر جائے، تیرے جلنے سے وہ نہیں گرے گا۔ اللہ جسے چاہتا بے حساب عطا فرماتا ہے۔ ہاں تیرے جلنے سے اتنا ضرور ہوگا کہ تیرے نام اعمال میں برائی لکھ دی جائے گی، اور اگر تم ان سے محبت کرتے، ان کے لیے دعا کرتے، حضور کہتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ ان کے حق میں دعا کیا کرتا ہے۔ اگر تم اپنے بھائی سے خوش ہو کر کے دعا کرتے تو فرشتہ تیرے حق میں دعا کرتا۔
بات دور نہ چلی جائے، بایزید بستامی نے کئی دنوں تک ان کی خبر گیری فرمائی۔ وہ اس یہودی کہتا کہ چل آج تو اپنا اپنوں کے لیے نہیں کرتا ہے، وہ تو ہمارے مذہب کا بھی نہیں مسلمان کا بابا ہے، چل ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، چل چل کر کے ان کا شکر گزار بنتے ہیں۔ دورے دورے آئے، ان کی بیوی بھی آئی، وہ یہودی قدم میں گر جاتا، کہتا کہ سرکار آپ نے جو کیا ہے ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے نہیں کرتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے جملے کو سنیے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جن کی صبح و شام دیکھ کر کے مدینے والے آقا یاد آ جائیں۔ تو بایزید بستامی نے اٹھا کر کے کہا تھا کہ کیوں شرمندہ کرتے ہو، میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، میرے پیغمبر کہتے ہیں کہ جو جہاں رہتا ہے ان کے چہار جانب رہنے والا ان کا پڑوسی ہوتا ہے، تب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے پڑوسیوں کے حال چال کو نہیں جان لے۔ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، اپنے پیغمبر کی باتوں پہ عمل کیا ہے، اور میں نے اپنے پیغمبر کے اس فارمولے پہ عمل کیا ہے۔ یہودی آپ کی صورت کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ جب آپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ جب آپ اتنے اچھے ہیں تو آپ کے نبی کتنے اچھے ہوں گے، آپ کا دین کتنا اچھا ہوگا، آپ کے دین کی کتاب کتنی اچھی ہوگی۔ اس لیے اب دیر مت کیجئے، آپ ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنا لیجئے۔ یعنی اتنا کہنا تھا، یہودی اس کی بیوی اس کا بچہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جو تنزلی کی راہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک کہا تھا کسی نے کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں بے اقتدار ہوئی اپنی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے مذہب پر، اپنے مسلک پر، اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے جس طریقے سے محنت کیا ہے، اللہ سب کی اس محنت کو قبول فرمائے، سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔